علیکم. سولر سسٹم کے بارے میں پہلے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہے. آپ اپنا سولر سسٹم جو انورٹر اور جو فلیٹ اور بریکر وغیرہ جو لگی ہوئی ہے سولر سسٹم میں، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا چاہیے، کیا کرنا ہے. ایک محفوظ چیز ہے جس کو ہم پروٹیکشن یوں بولتا ہے، جس کو ہم پروٹیکٹر وولٹیج پروٹیکٹر بولتا ہے. جو وولٹیج ہائی لو وولٹیج سارے سیٹنگ اس پہ تقریباً 8 سیٹنگ آتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 اس لیے ضروری ہے، اکثر ہم لوگ سولر لگائیں گے. فار ایگزامپل ہم نے 6 پلیٹ لگائی ہے، ٹھیک ہے، اور 6 پلیٹ میں تقریباً 10 امپیئر 12 امپیئر تقریباً 15 امپیئر تک لوڈ اٹھا سکتا ہے. ہم لوگ 18 امپیئر 20 امپیئر لوڈ ڈالے تو پھر انورٹر خراب کر سکتا ہے. اپنا انورٹر جب بچائیں گے خرابی سے تو پہلے یہ پروٹیکٹر کا استعمال ضرور کریں. پروٹیکٹر ایک چھوٹا سا ڈیوائس ہے. اس میں ادھر 4 بٹن لگی ہوئی ہے. ایک بٹن ہے سیٹ SET لکھی ہوئی ہے، اور اس میں ایسے گول دائرہ ہے اور ادھر ایک نشان ہے جو اپ اور ان کا کام کرتا ہے. یہ اپ کا کام کرتا ہے اور یہ ڈاؤن کا. ٹھیک ہے. 4 بٹن ہے. یہ جو ڈاؤن ہے یہ نیچے کی طرف لے کے آنے کے لیے ہے، یہ جو اپ ہے یہ اوپر کی طرف جانے کے لیے، یہ جو ہے یہ ان اور اپ. اس پہ تو تقریباً 5 سیکنڈ انگلیاں رکھے تو یہ ان ہو جائے گی. اور جو سیٹ ہے یہ ایک سیٹنگ آگے پیچھے کر سکتا ہے. نمبر 1 پہ P آئے گا P1. ٹھیک ہے. P1 پہ آپ کا بجلی ہے. جتنا بجلی آپ کو انورٹر دیتا ہے اور آپ کو جتنا بجلی چاہیے اس کا سیٹنگ آپ کر سکتا ہے. فار ایگزامپل انورٹر جتنا بھی بجلی دیتا ہے، لیکن اس پروٹیکٹر میں 210 220 اور 230 ایسے 210 نہیں، یہی 180 سے شروع ہوتا ہے اور 380 تک کر سکتا ہے یہ کام. لیکن تمہارے لیے ضروری ہے 3 سیٹنگز میں ایک بجلی ہے. 180 سے تم 181 82 83 84 85 اوپر جا سکتا ہے اور 380 تک پہنچتا ہے. لیکن ہمارا اگر تم سیٹنگ کریں گے تو 230 پہ وہ سیٹ کرو تو پھر آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور ختم بھی ہو جاتا ہے. بس یہ پروٹیکٹر کا سیٹنگ ہے. آج میں اس ویڈیو میں سیٹنگ بتاؤں گا. ٹھیک ہے. P2 میں آپ کو دیا ہوا ہے امپیئر. جیسے تم P2 کے سیٹ بٹن دبایا تو ڈائریکٹ آ جائے گا 1A یا 63A. 1 امپیئر یا 63 امپیئر آئے گا. اگر آپ کو 6 فلیٹ لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو 13 امپیئر سے 18 امپیئر تک لگا سکتا ہے. اس کے درمیان میں اس کا امپیئر سیٹ کرو تو بعد میں آپ کو مشین جو انورٹر ہے اس پہ زیادہ لوڈ نہیں آئے گا. جب 18 امپیئر سے اوپر ہوتا ہے تو آٹومیٹک بند ہوتا ہے، انورٹر بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ امپیئر کا ہے. اب یہ P3 میں ہائی وولٹیج کی بات کر رہا ہوں. ہائی وولٹیج آپ کے پاس 230 بجلی ہے. ٹھیک ہے. یہ انورٹر 230 بجلی دیتا ہے. جب انورٹر نے بجلی زیادہ کر دیا، انورٹر خراب ہو گیا، کوئی مسئلہ اندر آیا، ٹھیک ہے، اور اس نے بجلی ہائی وولٹیج ڈالا تو تم یہ پروٹیکٹر سیٹ کرو 245 سے 40 سے 245. ٹھیک ہے. یا 250. ان تینوں میں جو بھی تم سیٹ کرنا ہے اتنے پہ سیٹ کرو. اگر آپ کا وولٹیج 250 سے اوپر 251 ہو گیا تو یہ پروٹیکٹر آٹومیٹک بند ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ بجلی ہائی وولٹیج نہیں نکالے گا، 250 سے اوپر نہیں نکالے گا. اگر تم نے 245 پہ فٹ کر دیا، اگر 246 ہو جائے تو پھر بھی بند. 240 پہ فٹ کر دیا، 241 ہو جائے تو پھر بھی بند. ٹھیک ہے. یہ P3 ہے. تو P4 میں لو وولٹیج ہے. اگر بجلی جتنا نیچے آ جائے 160 170 80 90 تو یہ پروٹیکٹر بند ہونا چاہیے آپ کو. تو یہ اس پہ 4 نمبر پہ تقریباً یہ 80 سے شروع ہوتا ہے اور 230 تک ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اس کو ڈاؤن لو رکھنا ہے تو 140 پہ رکھو. ٹھیک ہے.
140 پہ ہی فٹ کرو. اپ ڈاؤن بٹن کے ذریعے سے اوپر نیچے جا سکتا ہے, 80 تک آ سکتا ہے اور 230 تک جا سکتا ہے. تو 140 پہ فٹ کرو. جب بھی آپ کا انورٹر کا بجلی 240 سے نیچے ہو جائے تو یہ آٹومیٹک بند ہوتا ہے. جو چیز ہے گھر میں لوڈ والا وہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا. P5 نمبر میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے, 5 نمبر میں ہے سیکنڈی. آپ کا جب تم پہلے انورٹر آن کرے اور پروٹیکٹر پہ بجلی آ جائے کتنے سیکنڈ بعد انورٹر کو کھولنا چاہیے. زیادہ تر لوگ 10 سیکنڈ برابر کر سکتا ہے, بعضی لوگ 15 سیکنڈ, ٹھیک ہے, اور بعضی لوگ 80 سیکنڈ. جو بھی آپ کی مرضی ہے تم سیٹ کر سکتا ہے. جو پہلے بار کھولے تو پروٹیکٹر 10 سیکنڈ بعد بھی, 15 سیکنڈ بعد بھی, اور 20 سیکنڈ بعد بھی, 80 سیکنڈ بعد بھی کھول سکتا ہے. آپ کی مرضی ہے جتنا سیکنڈ فٹ کرے تو فٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب آیا P6 شارٹ سرکٹ. جب شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ بند ہو جائے تو کتنا جلدی بند ہو جائے اور کتنا ٹائم بعد یہ دوبارہ کھولے گا. زیادہ تر لوگ اکثر 10-15 سیکنڈ دے رہے, تو 10-15 سیکنڈ کا کام نہیں ہے. اس کے لیے زیادہ سیکنڈ اس لیے دے دو کہ کوئی بور کے اندر موٹر پڑا ہوا ہے 200-300 فٹ کے نیچے, ٹھیک ہے, گہرائی میں ہے. وہ جب بند ہوتا ہے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اس پائپ میں واپس ہی پانی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر تم نے 10 سیکنڈ رکھا اور 10 سیکنڈ بعد دوبارہ موٹر کھل جائے تو نیچے سے وہ پانی اوپر کی طرف پھینکتا ہے اور اوپر سے نیچے بھی جا رہا ہے. دونوں پانی آپس میں مل جائے تو وہ زور کرتا ہے. موٹر کے جو پر لگی ہوئی ہے جو پانی گھماتا ہے اور اوپر پھینکتا ہے وہ پر ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے تو اس کا سیکنڈی تقریباً 120 سیکنڈ 2 منٹ رکھنا ہے. 120 سیکنڈ میں پیدا ہے. اگر 120 سیکنڈ بعد یہ پروٹیکٹر آن ہوتا ہے تو وہ پہلے والا پانی نیچے ختم ہوتا ہے, پیپ بالکل خالی ہے, تو دوبارہ موٹر کھل جائے تو خالی پیپ پہ پانی لے کے جاتا ہے تو موٹر خراب نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو 120 سیکنڈ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب P7 جب بھی آپ کا لو وولٹیج میں انورٹر بند ہوگا تو کتنے سیکنڈ بعد کھولنا چاہیے. یہ بھی 120 سیکنڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. بعض لوگ اکثر یہ کم رکھتا ہے, 80 سیکنڈ بھی رکھتا ہے. 1 سیکنڈ سے لے کر 300 سیکنڈ تک اس میں درمیان میں فاصلہ ہے. 1 سیکنڈ بھی رکھ سکتا ہے اور 320 120 130 200 210 215 ایسے جتنا بھی تم رکھے تو رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہے P8 ہے فریکوینسی جو ہمارے پاکستان انڈیا میں زیادہ تر 50 فریکوینسی ہے, 50 HZ ہارزنٹل. ٹھیک ہے. وہ 50 فریکوینسی ہر جگہ پر ہے اور تم بھی اس کا فریکوینسی 50 پہ ہی رکھنا ہے. ہمارے علاقوں میں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس لیے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش افغانستان ادھر تو ساروں یہ 4 ملکوں میں تو یہ 50 فریکوینسی اور 50 پہ ہی پیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2 آپشن اور ہے, ایک ہے P9 اور P10. یہ صرف اور صرف ریسیٹ کرنے کے لیے ہے. اگر تم سے یہ سیٹنگ خراب ہو جائے غلط ہو جائے اور تم دوبارہ سیٹ کرنا ہے تو یہ P10 پر 1 لکھا ہوا ہے اور 0 تم 0 کر دو, یہ دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے. ادھر سے پھر دوبارہ سیٹنگ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سارا سیٹنگ چینج ہوتا ہے ایک جگہ پر. اور جو P9 ہے اس پہ اوور لوڈ, جو زیادہ لوڈ بجلی زیادہ ہو جائے 200 سے 245 پہ بند ہوتا ہے تو وہ تقریباً کتنے سیکنڈ میں کھولنا ہے. زیادہ تر لوگ 10 سیکنڈ پہ چھوڑتا ہے لیکن آپ کو چاہیے کم سے کم وہ 120 سیکنڈ. ٹھیک ہے. 120 سیکنڈ میں اس لیے بولتا ہوں بار بار کہ وہ بور والا جو پانی نکلتا ہے موٹر سمرسیبل موٹر لگی ہوئی ہے اس کے لیے کہ وہ کبھی خراب نہیں ہو, اس کا پر ٹوٹ نہ جائے, تو اس کے حساب سے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے امپیئر کی بات کی کہ یہ امپیئر اگر آپ کے پاس, اب ایک اور بات کرتا ہوں, پلیٹ 8 ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ امپیئر 22 سے 25 تک رکھ سکتا ہے. اگر آپ کے پاس یہ پلیٹ 12 ہے, ٹھیک ہے, تو تم 30 امپیئر تک رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. 30 امپیئر سے 32 امپیئر تک. ٹھیک ہے. جتنا پلیٹ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ امپیئر بناتا ہے. تو اس حساب سے تم اپنا پروٹیکٹر کا سیٹنگ زیادہ امپیئر پہ بھی کر سکتا ہے. آج میں نے اس ویڈیو میں آپ کو پروٹیکٹر کا سارا سیٹنگ بتائی ہے. ایک بات یاد رکھنا, بعضی کمپنیوں میں اس کو چینج ہوتا ہے, ایک میں بجلی نہیں ہوتا امپیئر ہوتا ہے, 2 میں بجلی ہوتا ہے, تیسرے میں یہ سیکنڈی یا فریکوینسی ہوتا ہے ایسے. لیکن آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ایک نمبر پہ کیا چیز ہے؟ تم جیسے ہی کھولیں گے اس پہ لکھا ہوا ہے 200
10 یا 180. اگر 180 سے 230 تک جو بھی NC لکھا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ وولٹ ہے, بجلی ہے. جیسے تم 2 نمبر کو لیں گے, اس پہ 1 ایمپیئر یا جو بھی لکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ A لکھا ہوا ہے اس ڈیزائن میں, ٹھیک ہے, ایسے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ایمپیئر ہے. اگر ڈاؤن اور ہائی کا میں بات کروں, جو تم کھولتا ہے ہائی والا تو اس پہ 250 سے 260 لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہائی وولٹیج کا ہے. پھر پہ ایک جو ڈاؤن والا ہے اس پہ 140 سے 180 تک لکھا ہوا ہے تو وہ ڈاؤن والا ہوگا. اسی ترتیب سے یہ سارا سسٹم اب خود بھی اس سے پہچان سکتا ہے کہ یہ کون سا ایک نمبر کس چیز کا ہے, P1 کس کا ہے, P2 کس کا ہے. زیادہ تر کمپنی چینج کرتا ہے, P1 پہ ایک چیز دیتا ہے کہ P2 پہ دوسرا چیز دیتا ہے, لیکن جو ہم نے لگائی ہوئی آج تک وہ سارے اس ترتیب سے ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں.